آپ کے پڑوس میں اگر کسی کا بچہ خراب ہو گیا تو گلی میں کھڑے ہو کے تنقید نہ کریں، مجھے بتائیں میرا بچہ بگڑ جائے تو یوں بات کروں گا میں؟ ہماری تقریریں دو قسم کی، ایک ہے جمعے والے دن جو میں تقریر کرتا ہوں، ایک ہے جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں۔ ایک خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، مجھے پتہ چلے میرا بھائی بگڑ گیا ہے، سگریٹ پینے لگا ہے، یا خدا نخواستہ بیٹا، تو پھر میں یوں تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا کے، پھر تو میں پگڑی اس کے پیروں میں رکھوں گا، پھر تو میں اس کی جس طرح کی منت ہو سکے، ایک درد ہے نا میرے سینے میں کہ یہ بگڑ نہ جائے، میں اسے کہوں گا پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا۔ اس کی ماں دوپٹہ پھینکے گی اور وہ پکا وعدہ بھی کرے آج کے بعد نہیں پیوں گا سگریٹ، تو پھر بھی سکون نہیں آتا، بندہ جا کے مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ مہربانی کرنا اسے۔ او بھائی، جس طرح آپ اپنوں کے لیے تڑپ کے تبلیغ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا، بس اس مثال سے سمجھ لو میرے محبوب کا بھی یہی انداز ہے اپنی امت کے لیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے امت کے لیے۔ اس درد سے حضور نے لوگوں کو پیغام دین دیا، اس درد سے، اس انداز میں۔ اور بڑے سے بڑے دشمن نے جب سامنے آ کے کہا نا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو فرمایا تو پڑھ، تیرے پچھلے سارے ہی معاف ہیں، تو دین میں آ، تیرے معاف ہیں۔ ہمارا آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا کسی خبر پہنچ گئی، بندہ غلط ہو گیا تو ہم تنقید کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی آگ نا اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر آگ لگ جائے تو اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ نہ بجھائی تو ہمارے گھر آ جائے گی۔ کسی محلے کے بچے کی اس لیے بھی اصلاح کر دینی چاہیے کہ اگر یہ بگڑ گیا تو میرا بچہ بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے قید تو کیا نہیں جا سکتا۔ وہ جذبات کا حسن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی طائف لے جاتا، کبھی منڈیوں اور میلوں میں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں، اور جب بھی دین کی بات پوچھی کسی نے آ کے، حضور نے پوری کھول کے بیان کی۔ ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ہر بندے سے آپ پوچھ لیں کہ حالات کتنے خراب ہیں، تو بتا، تو سب اپنا اپنا زاویہ بتائیں گے۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آگ بجھانے کے لیے آپ نے کتنا پانی ڈالا ہے، آپ کی کاوش کیا ہے، آخر کیا سب نے بیٹھ جانا چپ کر کے کہ اب کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تو چپ کر جائیں؟ نہ مانیں آپ، یہ سیاستدان ہمارے نہیں، آپ نہ مانیں، پر دنیا تو ان کو ہمارا نمائندہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے آپ نے ووٹ دے کے بھیجے، ان کے سارے گناہ ووٹ دینے والوں کے کھاتوں میں شمار کیے جاتے۔ آپ کس طرح جان بچائیں گے؟ درد سے، سوز سے، پیار سے۔ پھر یہی بات آگے، یہی انداز آگے صحابہ میں آیا، ان کی طبیعتوں میں درد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگ گیا، خون بہہ رہا تھا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا تہمت یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو چارپائی پہ ہیں، وقت وصال ہے، فرمانے لگے پتر یہ اونچا کر لے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے۔ وہاں بھی آخری وقت بھی ہمارے نا بزرگ ہوتے تھے، استاد تھے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، تو کبھی بس میں سفر کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء مرید تھے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے۔ بس میں کبھی سفر ہوتا تھا تو کبھی جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ وہ پھکی بیچنے والا بھی آتا ہے، رسالے بیچنے والا بھی آتا ہے، چورن بیچنے والا بھی آتا ہے، تو جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ پگ پکڑ کے اوپر سے اس طرح وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بس میں لوگوں کو نماز کی دعوت دینی شروع کر دیتے۔ گلی میں گزر رہے تھے تو ایک بچی خاتون ایک ننگے منہ جا رہی تھی، تو چہرہ ادھر کر کے کہنے لگے بیٹا تو مسلمانوں کی بیٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، نقاب کر، چہرہ چھپا۔ تو ناراض ہوگی، کہنے لگی بابا جا اپنا کام کر۔ فرمان لگے میں کام ہی لگا، میرا یہی کام میں، یہی میرا کام میں دین ہی دسنا، ترا یہی کام ہے میرا۔ آپ کبھی وہ درد مل جائے نا، وہ ذوق مل جائے، وہ طبیعت بن جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک جگہ معاذ اللہ گانے باجے کی محفل سجی ہوئی تھی، زازان نام کا ایک شخص تھا، وہ وہاں گا رہا تھا، آپ رک گئے، کہا یہ کون ہے، بڑا سریلا ہے؟ انہوں نے کہا جی زازان نام کا گویا ہے، ایک ٹھنڈی آہ بھری آپ نے۔ فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے،
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کاش وہ کیا درد تھا, وہ ذوق تھا, وہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں تھی نا انہیں. وہ اپنی واہ واہ کے لیے خطاب تھوڑا کرتے تھے. وہ تو یہ درد تھا کہ میں ایک دائی ہوں. مقرر اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے بھائی, خطیب اور دائی میں فرق ہوتا ہے. مقصود کچھ اور تھا. حضرت نے درد سے بات کی, تشریف لے گئے. وہ باہر نکلا گویا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ او خدا کے بندے, آج تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرو, سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح نازل ہوا تھا. زبردست قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود. کاش وہ گزرے تھے اور تیری حالت دیکھ کے کہا کاش تو قرآن پڑھتا. حالانکہ ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا, ان کی بات روایت ہو کے آئی, پھر بھی اتنا درد تھا. کہنے لگا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے, میرے لیے کہا ہے, میرے جیسے شخص کے لیے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے. رونے لگ گیا. کہنے لگا کوئی بتائے گا ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کونے میں ہے. دوڑا گیا, دروازے پہ دستک دی, شیخ باہر آئے. کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش میں قرآن پڑھتا. سونا میں چھوڑ آیا ہوں سارا کچھ, پڑھائیں مجھے, اب میں قرآن ہی پڑھا کروں گا. اب قرآن کا ارادہ کر لیا. یہ درد جو ہے نا یہ آگے آیا, یہ بزرگان دین تک آیا. داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو سر پہ بال نہیں تھے. کشتی قریب سے گزری تو کسی نے, بچے گزر رہے تھے, انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو بابا گنجا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور ان کو سزا دینی ہے. فرمانے لگی سزا نہیں, دعا دینی ہے. کہا حضور وہ کون سی دعا دینی ہے؟ تو بچے ہنس رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ دنیا میں ہنس رہے ہیں, انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا. انہیں ہنس تو انہیں ہدایت دے دے, یہ اعمال ٹھیک کریں تاکہ خیر کٹھی کر کے جائیں, ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں. وہ شام کو آ کے سارے توبہ کر گئے داتا صاحب کے پاس. آپ کا جو انداز ہے نا, محبوب سبحانی, غوث سمدانی, شیخ لاسانی, ہفتے میں 3 دفعہ خطاب کرتے. آ جاتا ہے کبھی کبھی نا ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اوہو اب تو میرے نام پہ راش پڑنے لگ گیا. بڑا پریشان کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو استقبال, بڑا پریشان کرتے ہیں. تو مجھے تو 100 فون آتا ہے روز ٹائم کے لیے. کئی دفعہ کچھ چیزیں جبرن بھی انسان کی طبیعت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے. او یارو یاد رکھو, جب تک دین درد رہتا ہے تو اس میں اثر رہتا ہے, اور جب کوئی اور چیز ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب پیچھے تاثیر نہیں تو آگے کیسے پہنچے گی. عزیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کہتے تھے, چھوٹی مسجد سے بات شروع ہوئی, تقریر. اب ایک اور بھی مسئلہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تقریر نہیں کرتے. میں نے کہا ان کو کسی مدرسے میں داخل کراؤ تاکہ وہ کچھ پڑھیں, تاکہ وہ کچھ بولیں, کچھ لکھیں, کچھ کہیں. ہمارے ایک مولانا خطاب کر رہے تھے تو کسی نے بعد میں کہا حضرت فلانی جگہ پہ نا آپ سے نا یہاں کمزوری ہو گئی. تو وہ کہنے لگے یار جس نے بولنا ہے غلطی اسی کی نکلنی ہے نا, تو جو بولے ہی نا. دعا اب تو بعد مشائخ اللہ خیر کرے, وہ بڑا اونچا نام ہے, لیکن دعا کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے, وہ دعا کریں گے. حضرت دعا بھی نہیں فرماتے, تو حضرت فرماتے کیا ہیں پھر؟ کیا مثلاً فرماتے ہیں؟ یہ تو کوئی انداز نہیں ہے. حضرت پیران پیر اگر خطاب کرتے ہیں اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دین کی تبلیغ کے یہی طریقے ہیں جو مشائخ نے اختیار فرمائے. حضرت غوث اعظم نے گفتگو شروع کی, چھوٹی مسجد تھی, رش بڑا, بڑی مسجد میں چلے گئے. پھر رش وہاں بھی بڑھ گیا تو عیدگاہ میں چلے گئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں گیا. پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. پھر جو شہر کا سب سے کھلا میدان تھا اس میں منبر لگایا گیا حضرت غوث اعظم. درد تھا, ان کا درد تھا دین کے لیے. 70,000 لوگ آئے ہوئے ہیں تقریر سننے, اور ان میں 400 وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں, جو کاغذ قلم لے کے آئے. انہوں نے وہاں سے فیض لینا ہے. ایک بڑا مجمع ہے, اور حضرت غوث پاک کو خبر ملی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آج بھی خطاب ہوگا, آج بھی تقریر ہوگی, اولاد کمزور کر دیتی ہے بندے کو. آج بھی آپ دین کی دعوت دیں گے؟ انہوں نے آنسو پونچھے, امامہ باندھا, منبر پہ بیٹھ گئے.
کہنے لگے یہ حضور کے دین کی بات ہے، یہ چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ کی جائے گی۔ جب غسل کفن دے لو تو میرے پاس لے آنا۔ شہزادے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جب لایا گیا نیچے اترے، لوگوں کو کہا صفحہ بناؤ بھائی میرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ جنازہ پڑھا اور پھر دعا کر کے کہنے لگے تم اس کی تدفین کر دو، میں لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتا ہوں۔ اس انداز جب یہ چیز آپ کا مشن بن جائے، ویسے بھی میں عرض کروں کہ اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں نا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے تو وہ آپ کو تھکاتا بھی ہے، اکتاتا بھی ہے، آپ کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ آپ کا ذہن بن گیا میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، آپ کہیں گے یار پھر مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 تو یہاں سے بھی مل جائے گا، 20 منٹ والی محفل سے بھی مل جائے گا۔ پھر آپ کا مشن نہیں رہتا، پھر آپ جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی، جو پیسے دے کے نعت خوانی بک کرتے ہیں پھر وہ آتے ہیں، نہ ان کو کوئی کیف حاصل ہوتا ہے، آنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں کس کام آیا ہوا، اسے بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز مشن بن جائے نا تو آپ یقین کریں لمحہ لمحہ سکون میں گزرتا ہے، یعنی بندے کو سفر ہی کیف دیتا ہے، آنا جانا ہی بڑا مزہ دیتا ہے۔